شعیب صاحب، جو بات ہو رہی تھی ابھی بریک سے پہلے بھی سانے 9 مئی کے حوالے سے اور آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی سر، اپیرنٹلی ایک بہت ہی اسٹرانگ جو ایک سٹانس ہے وہ نظر آ رہا ہے، ایک سالڈ سٹانس نظر آ رہا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ اور عدالتوں کے لیے سویلینس کے حوالے سے درخواستیں ایکسیپٹ کرنا اب مشکل ہو جائے گا؟ یہی ان کی جو اسٹرانگ سٹانس ہے نا، یہی گراؤنڈ بنے گا فار ایکسیپٹنس آف دوز اپلیکیشنز، دوز کانسٹیٹیوشن پٹیشنز. دیکھیں پہلے بھی انہوں نے کہا ہے ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں. جب آپ یہ بات کرتے ہیں، کورٹ میں بھی یہ بات ہوئی، مجھے بتائیں کہ ایک کور کمانڈر میٹنگ میں، فارمیشن کمانڈرز میں، وہاں یہ الفاظ کہے جاتے ہیں جہاں پوری لیڈرشپ فوج کی بیٹھی ہوئی ہے، تو نیچے ایک کرنل صاحب اور ایک میجر صاحب جو کورٹ کو ہیڈ کر رہے ہوں گے، وہاں تو چین آف کمانڈ ہے، وہ کیسے کہیں گے کہ یہ ناقابل تردید شواہد جو ہے، ناقابل یقین شواہد ہیں؟ وہ کیسے آپ کو فیئر اپرچونٹی آف ڈیفنس دیں گے؟ پھر آپ کا آرٹیکل 10A کدھر گیا؟ پھر آپ کے بنیادی انسانی حقوق کدھر گئے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے اس طریقے سے کہ آپ بلڈوز کریں اور بنیادی انسانی حقوق کو معطل کر کے. دیکھیں سب سے پہلی بات ہوتی ہے کوالیفائڈ جج ہونا ضروری ہے، جو جج کی کوالیفیکیشن پہ پورا اترتا ہو. ہی کین ہیئر دی کیسز، یہ ہے اس کا بنیادی حق ایک عام انڈیویجول کا. اس کو اس بنیادی حق سے اگر آپ محروم کر دیں گے، یہ بنیادی چیز ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں، یہ بھی کہا گیا کہ جناب وکیل کرنے کی بھی اجازت ہوگی اور فیئر ٹرائل بھی ہوگا، اپیل بھی ہائی کورٹ میں ہوگی. پہلی بات ہے اپیل نہیں ہوتی ہائی کورٹ میں، ریٹ پٹیشن ہوتی ہے. صرف کلبھوشن اور فارن نیشنلز کے لیے ایک رائٹ آف اپیل، وہ بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے کہنے پہ دیا گیا. پاکستانیوں کے لیے یا سویلینس کے لیے کوئی رائٹ آف اپیل نہیں ہے، اور ریٹ ہوتی ہے صرف ان کیسز میں جہاں جس نے آرڈر پاس کیا ہے وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی نہیں تھا، یعنی اس کا آرڈر کورم نان جوڈس وداؤٹ لافل اتھارٹی تھا. دوسرا کوئی میلافائڈی تھی، بدنیتی تھی، جس کی بنیاد پر یہ پروسیڈنگز ہوئی. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ریٹ کے ذریعے اس آرڈر کو چیلنج کر لیں. دوسری بات جو یہ کہی گئی نا کہ اس ذریعے سے کہ ایک شخص جج ہی نہیں ہے تو وہ کس طرح یہ فیصلہ کر دے گا اور یہ کہے گا کہ نہیں جناب آپ ہم ان کو بریک کر رہے ہیں. فیئر اپرچونٹی. اور آج تک نہ ان کے والدین کو، نہ کسی وکیل کو ملنے، ایک وکیل کا بیٹا بھی ہے، ان کو کسی کو نہیں پتا بندے کہاں رکھے ہوئے ہیں. سر آج چیف جسٹس صاحب نے کہا نا کہ جو 102 افراد جو زیر حراست ہیں ان کے اہل خانہ کو ملنے کی اجازت دی جائے گی. جدون صاحب آپ کے کامنٹ سر اسی حوالے سے، ایگزیکٹو ٹرائل کرے گی، یو تھنک اٹ ول اٹس لیسٹ لائکلی ٹو ہیو ٹو فلائی اینڈ ٹو ہیو کریڈیبلٹی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو بھی انڈیویجول ہے، جو بھی ایکیوزڈ ہے یا جو بھی افینڈر ہے، اس کو رائٹ آف جو ہے فیئر ٹرائل جو ہے انڈر آرٹیکل 10A آف دا کانسٹیٹیوشن ملنا چاہیے. اب اس کے اندر جو بھی اس کے مجھے اپنی چوائس کا وکیل ملنا چاہیے، اور اس کے اگینسٹ جو ایکوزیشن ہے ان کو ایلیگیشن کی لسٹ ملنی چاہیے کہ یہ ایکوزیشن ہے آپ کے اندر. یہ ضروری نہیں کہ جتنے بندے اریسٹ ہیں ان کے خلاف ایک ہی سیٹ آف ایکوزیشن ہوگا. ہو سکتا ہے کسی کا 50% رول ہو، کسی کا 100% ہو، کسی کا 80% ہو. تو ہر ایک ایکیوزڈ کو میرے خیال میں انڈیویجولی دیکھا جائے گا. اور اس کو یہ تو انہوں نے پریس کانفرنس میں نے ساری سنی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ رائٹ دیا جائے گا. اگر وہ رائٹ نہیں دیتے تو پھر جو ایکیوزڈ ہے اس کا تو زیادہ اچھا بن جائے گا نا. تو وہ تو پھر آگے جا کے اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی مرضی کا وکیل نہیں دیا، تو اس کا مطلب ہے اس کا فنڈامنٹل رائٹ برج ہوا ہے، تو پھر اس کا تو زیادہ کیس جو ہے وہ وزنی بن جائے گا اس کے فیور میں. تو میرے خیال میں ٹرائل دیکھیں نا، اب ڈپٹی کمشنر بھی ایک قسم کا کورٹ ہوتی ہے، اور اسلام آباد کے اندر ابھی تک ہمارا جو ہے جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور وہ دوسرے علیحدہ نہیں ہے. تو اس میں کئی ٹریبیونل ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایون وکیل جج بیٹھتے ہیں. ایون جو بیوروکریٹ ہوتے ہیں، 22 گریڈ کا الیکشن کمیشن کے چیئرمین جو ہے، ہی از اے بیوروکریٹ، ہی از ناٹ اے جج. لیکن مطلب مقصد یہ ہے کہ آپ جہاں پہ بھی فورم ہو آپ کا، اس فورم کے اندر آپ کو پراپر اپرچونٹی ہو، رائٹ ٹو اپیل بھی ہونا چاہیے. اب رائٹ ٹو اپیل اس کے اندر ود ان دا آرمی بھی ہے، اور آرمی کے بعد اگر آپ کانسٹیٹیوشنل جوریڈکشن میں آتے ہیں تو اس کے اندر بھی اگر آپ کے انسفیشینٹ ایویڈنس تھی
آپ کو ویسے بنا دیجیے کہ آپ انوالو بھی نہیں تھے, کوئی سفیشینٹ نہیں تھی ایویڈنس آپ کے پاس. جدون صاحب ٹھیک ہے, بٹ جدون صاحب جو شعیب شاہین صاحب نے بھی کہا کہ کیونکہ ٹاپ براس کی جانب سے یہ بات کہی گئی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں کہ ارریفیوٹیبل ایویڈنس موجود ہیں ان عناصر کے خلاف, ان افراد کے خلاف جو اس میں ملوث تھے. آج کی جو سماعت ہوئی تھی سپریم کورٹ میں, سر سوال سن لیجئے جدون صاحب, جس میں اٹارنی جنرل صاحب نے کہا تھا کہ جو 102 لوگ ملٹری تحویل میں ہیں ان سے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے تفتیش کے بعد ان کو کرمنل کورٹس بھیج دیا جائے, جس پر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے کہا کہ یہ آپ پک اینڈ چوز کیوں کر رہے ہیں, یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا سر, اور اگر ارریفیوٹیبل ایویڈنس ہے پھر کرمنل کورٹس بھیجنے کی بات نہیں, یہی تو بات ہے نا. اب جو اینڈنگ اوور جج ہے, جو جس جج نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں ان بندوں کو کمانڈنگ افیسر کے حوالے کر رہا ہوں, تو آپ اس جج کے فیصلے کو بھی کرمنل ریویژن میں چیلنج کر سکتے ہیں. دیر آر نمبر آف ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کے اندر 1956 PRD کے اندر, باقی کا 2-4 ایسے کیسز ہیں جن ان کے فیصلوں کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. اگر ایک اینٹی ٹیررزم کورٹ کا جج ہے وہ ایک بندے کو آرمی کے کمانڈنگ افیسر کے حوالے کر رہا ہے, تو ہی ہیز ٹو لک انٹو دی مٹیریل. اگر وہ اس کے پاس مٹیریل نہیں ہے تو اس کو تو از اے فٹ کیس ٹو چیلنج ہائی کورٹ نے کرمنل ریویژن کہ جی آپ 561 جو CRPC کا ہے اس کے اندر آپ بے شک اس جج کا ہو, تو وہ آپ آرمی کا جج نہیں ہے نا جو ہینڈ اوور کر رہا ہے, اس نے سفیشینٹ مٹیریل دیکھنا ہے. اور ہو سکتا ہے کسی کے خلاف ارریفیوٹیبل ایویڈنس ہو, کسی کے خلاف نہیں ہو, کیونکہ ویڈیو آپ کو پتہ ہے بنی ہوئی ہے, تو اس میں جو بندہ توڑ پھوڑ کر رہا ہے وہ تو سامنے وہ واقعی ارریفیوٹیبل ہے ویڈیو. رائٹ سر, اور آج ڈی جی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی فوج کی جو احتسابی عمل میں کسی عہدے یا معاشرتی جی اپنے لوگوں کو بھی انہوں نے کہا کہ 3 آفیسرز انکلوڈنگ ایک لیفٹنٹ جنرل شعیب شاہین صاحب وہ ڈسمس برخاست کر دیا ہے, بالکل, اور 15 آفیسرز جس میں وہ کہتے ہیں 3 میجر جنرلز اور 7 بریگیڈیئرز شامل ہیں, ان کے خلاف تادیبی کارروائی جو ہے, ایکشن جو ہے وہ لیا جائے گا. تو شعیب صاحب یہ ایکشن کی بات کر رہے ہیں ڈی جی صاحب بھی, اور جو سلمان اکرم راجہ صاحب آج سماعت میں عدالت میں جو کہہ رہے تھے کہ آرمی ایکٹ 1952 کے سیکشن 2D کے حوالے سے وہ جو چیلنج انہوں نے کر رکھا ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ آرم فورسز میں ڈسپلن کے لیے یہ ہے جو آرمی ایکٹ 1952 سیولینز کے لیے نہیں ہے. ایسا ہی ہے سر, کیونکہ ایکٹ میرے پاس پڑا ہوا ہے اور یہ 2D کہتا ہے اس کا کہ persons not otherwise subject to this act who are accused of seducing or attempting to seduce any person subject to this act from his duty or allegiance to government. دیکھیں پہلی بات تو یہ آرمی ایکٹ آیا 1952 میں, یہ جو پروویژن امینڈمنٹ والی ہے یہ 1966 میں آئی تھی. اس لیے یہ جو آرمی ایکٹ بنا تھا, اس آرمی ایکٹ کی بنیاد یہ ہے کہ فوج کے اپنے اندر ڈسپلن قائم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا, اور کچھ بنیادی حقوق ہیں جو ایک عام آدمی کے, خواہ وہ بے شک وہ آرمی آفیشل بھی کیوں نہیں ہے, وہ اپنے رائٹ خود سرنڈر کر رہا ہے آرمی ایکٹ کے تابع اپنے آپ کو لانے کے لیے, کیونکہ اس میں ہی از سرنڈرنگ ہز رائٹس. اب یہ چیز 73 میں آ کے کانسٹیٹیوشن بنتا ہے. آئین میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 8 میں کہ اگر کوئی بھی لا ہوگا which is violation of the fundamental rights that will be treated as void. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میرے فاضل دوست جو فرما رہے ہیں جہانگیر صاحب, دیکھیں آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 کہتا ہے کہ there will be separation of judiciary from the executive, اور 20 سال کا عرصہ دیا گیا تھا. 20 سال بعد پھر ایک شرف فریدی کیس آیا تھا سپریم کورٹ میں. انہوں نے کہا ہے کہ اس زمانے میں جو ایگزیکٹو میجسٹریٹ ہوتے تھے وہ جوڈیشل میجسٹریٹ کی پاورز بھی ایکسرسائز کرتے تھے, جو کہ آپ نہیں کر سکتے. اور بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی جو unconditional and unqualified right of due process and fair trial ہے, آرٹیکل 10A 2010 میں آیا, اس کے بعد اگر آپ کسی سیولین کے فنڈامنٹل اور بنیادی حقوق آپ معطل کر دیتے ہیں تو آپ کر نہیں سکتے. میئر وہ ایک لیجسلیشن ہے, یہ بنیادی انسانی حقوق ہیں. بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ سب سے ٹاپ لیول پہ رہیں گے, باقی ساری چیزیں اس کے نیچے رہیں گی. ایک صرف قانون کے اندر تبدیلی اگر کوئی ہوئی تھی 1966 میں, تو اس کی بنیاد پر آپ جو بنیادی انسانی حقوق 73 میں دیے گئے اور جو 2010 میں دیے گئے, اس سے آپ کسی بھی شخص کو محروم نہیں کر سکتے. رائٹ, دیٹ از دی بیسک. بالکل ٹھیک ہے. جدون صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں سر کسی بھی ماڈرن فنکشننگ ڈیموکریسی میں اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ملٹری کورٹس میں سیولینز کے ٹرائل ہو, اور اس کے ریپرکشنز آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے سوسائٹی میں ڈویژن کو فردر یہ فروغ دے گا عوام اور اداروں کے درمیان؟ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ جب پچھلے 3 سالوں میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی کہ 25 سول بندوں کو
کسی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ٹرائی کیا گیا، ان کو سزائیں دی گئی، کسی سول سوسائٹی نے آواز نہیں اٹھائی، کسی پرومیننٹ وکیل نے کوئی پٹیشن نہیں لائی. یہ میرا مقصد نہیں ہے کہ آپ کسی کے رائٹ طلب کریں یا اس کو رائٹ نہ دیں. میں الٹیمیٹلی میں اٹموسٹ یہ نہیں کہتا کہ کسی ایکیوزڈ کو اس کے رائٹ، ایکیوزڈ کو رائٹ میں بالکل ہیومن رائٹس کا حامی ہے، اس کو دینے چاہیے. لیکن دیکھیں نا، ایک آپ پچھلے 3 سالوں میں کسی نے کیوں نہیں آواز اٹھائی جب 25 بندوں کو ان کورٹوں نے 2D کے تحت، اور آج بھی آپ بھی چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ سول ٹرائی نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے لیے ایک اسپیشل سرکمسٹانسز ہے. اگر ان میں فٹ ہوتا ہے، ان offense کے اندر فال کرتا ہے تو وہ ٹرائی کر سکتے ہیں. یہ تو 12 بھی ریزرویشن کل پرسوں جو ہے جب بھی 12 چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سویلین ٹرائی نہیں ہو سکتا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سویلین کو اس پیرامیٹر کے اندر آنا پڑے گا، اس پیرامیٹر کے اندر ایویڈنس ہوگی، اس پیرامیٹر کے اندر اس کا افینس ہوگا. جب افینس ہوگا تو لا بنا ہوا، لا کا تو آپ چیلنج کیا ہے. یہ تو 1967 میں آئی تھی امینڈمنٹ، اور ابھی آگے انہوں نے چیلنج کی ہے. ابھی جو راولپنڈی بار ایسوسیشن والا کیس تھا اس کے اندر جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ چیلنج ہوئی تھی، اس کے اندر یہ کوشچن بھی ریز ہوا تھا 2D، اور یہ افریدی صاحب نے فرمایا کہ 2D کو تو آلریڈی ویلیڈیٹ کیا ہوا ہے اس نے سپریم کورٹ نے، آپ اس سے آگے کس طرح جائیں گے؟ رائٹ. بٹ آپ کو جو سوال ایک تھا میرا کہ ڈویژن آپ کو کریٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے یا فردر بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے سوسائٹی میں؟ نہیں دیکھیں، سوسائٹی کے اندر جن لوگوں نے اوفینس کیا ہے نا، اگر اس ڈیفینیشن کے اندر فال کرتا ہے تو ان کو لا کے مطابق فیئر ٹرائل ملنا چاہیے. ایک جوڈیشل فورم ہے نا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا جو جوڈیشل فورم ہے اس سے ہمیں ہو سکتا ہے نہ ملے، تو آپ آگے چیلنج کر دیں گے کہ یہ جوڈیشل فورم ہے، اس کو ابھی تو آلریڈی سبجیکٹس ہے میٹر، ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرے. بٹ شعیب شاہین صاحب، رائٹ، ٹھیک ہے، آج میری ایک بات مکمل، آج سپریم کورٹ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ان کی بندے جہاں پہ رکھے ہوئے ان کا ویئر اباؤٹ کو بتائیں، ان کی فیملی کو ملاقات کریں. تو یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اگر وہ کسی جگہ پہ ہیں ان کو فیملی کو ملاقات کرانی چاہیے، ان کو پتا ہو فیملی کو کہ ان کے اگینسٹ ایکوزیشن کیا ہے، ان کو وکیل اپوائنٹ کرنے کا رائٹ ہو. یہ آپ کوئی